قدرت نے ہر جاندار کے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے. انسان خواہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. انسانی تاریخ میں ہمیں کئی ایسے افراد کی مثالیں ملتی ہیں جن کے موت کے وقت کا تعین طوفانی دنیا کے قانون نے کر دیا تھا، مگر وہ اپنا مقررہ وقت نہ ہونے پر یقینی موت سے بچ نکلے. آج کی ویڈیو تاریخ کے کچھ ایسے ہی خاص افراد کے بارے میں ہے جو موت کا فرمان جاری ہونے کے بعد سولی پر لٹکنے، زہریلا انجیکشن لگنے اور فائرنگ اسکواڈ دوارا سر میں 9 گولیاں مارنے کے باوجود بھی زندہ رہے. آئیے جانتے ہیں. اینی گرین. یہ عورت ایک انگریز جج سر تھامس ریڈ کے ہاں گھریلو ملازمہ تھی. سن 1650 عیسوی میں اس عورت کو اپنے اس حمل کو ضائع کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی جو اس کے مالک کے پوتے سے جنسی تعلق کے بعد اسے ہوا تھا. ٹرائل کے دوران اینی مسلسل اس الزام کو مسترد کرتی رہی. اس کے علاوہ مڈ وائف کی رپورٹ اور سر تھامس ریڈ کے گھر کے دیگر ملازمین کی شہادتیں بھی اینی کے حق میں پائی گئیں، مگر ان سب کے باوجود بھی شاید سر تھامس ریڈ کے اثر رسوخ کی وجہ سے اسے موت کی سزا سنائی گئی. 14 دسمبر سن 1650 کو اس عورت کو اس کی خواہش پر آکسفورڈ کیسل کے سامنے بالآخر پھانسی دی گئی. آدھے گھنٹے کے بعد اس کے جسم کو مردہ سمجھ کر نیچے اتار کر تجربات کے گھر سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے کیا گیا. اگلے دن جب اس کے تابوت کو کھولا گیا تو اس مردہ قرار دی گئی عورت کی آخری سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی پائی گئیں اور اس کی بالکل باریک پلس ابھی بھی چل رہی تھی، مطلب وہ ابھی مری نہیں تھی. وہاں پر موجود ولیم سپیٹی اور تھامس ویلیس نامی آکسفورڈ یونیورسٹی کے 2 طبیب دیگر ڈاکٹرز کے ہمراہ اینی گرین کو بچانے کی کوششوں میں لگ گئے. بالآخر 12 گھنٹوں کے بعد اینی گرین کو ہوش آیا اور وہ باتیں کرنے لگ گئی. اس واقعے کا اطلاع عدالت کو دیا گیا، جہاں سے اس عورت کو بے قصور قرار دینے کے قدرتی فیصلے کو مانتے ہوئے عدالت کی طرف سے بھی معافی کا اعلان کیا گیا. رومیل بروم. اس شخص کو ایک 14 سالہ لڑکی سے زیادتی کے بعد قتل کرنے کے 25 سال پرانے جرم کا مرتکب ٹھہرا کر عدالت کی طرف سے زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت سنائی گئی. 15 ستمبر سن 2009 کو اسے یہ انجیکشن لگانے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کی شروعات کی. مسلسل 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد انہیں اس شخص کے پورے جسم سے ایک بھی سوئی لگانے لائق نس نہ مل سکے، حتیٰ کہ اس کے بازو میں تقریباً 1 درجن مرتبہ سوئیاں چبھوئی گئیں، مگر کوئی بھی کامیابی نہ مل سکی، جس کا اطلاع متعلقہ عدالت کو دیا گیا. جان بیبا کومبے لی. جان لی انگلینڈ کی ایک ایما کیس نامی خاتون کے گھر میں ملازم تھا، جسے اپنی مالکن کو مارنے اور اس کا گھر جلانے کے جرم میں سن 1884 میں سزائے موت سنائی گئی. گلے میں پھندا لگا کر جب اس کے پاؤں کے نیچے تختہ کھولنے کے لیے لیور کھینچا گیا تو تختہ نہ کھل سکا. ضروری مرمت کے بعد دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. تیسری بار کوشش کرنے سے پہلے جان لی کو وہاں سے ہٹا کر 2-4 مرتبہ تختہ کھولنے کی مشق کی گئی. حیرت انگیز طور پر ہر مرتبہ تختہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھل پا رہا تھا. بالآخر تیسری مرتبہ جان لی کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا گیا، مگر اس بار بھی تختہ نہ کھل سکا. اس غیر معمولی واقعے کو قدرت کا فیصلہ مانتے ہوئے جان لی کی سزائے موت کو عدالت کی طرف سے عمر قید میں بدل دیا گیا. وینسس موگویل. یہ شخص میکسیکو کے انقلاب کا اہم کردار تھا، جسے سن 1915 عیسوی میں فائرنگ اسکواڈ سے مارنے کی سزائے موت سنائی گئی. موت کی سزا بغیر کسی مناسب ٹرائل کے ہی سنائی گئی تھی. فیصلے کی روشنی میں فائرنگ اسکواڈ نے اس شخص کو انتہائی نزدیک سے 9 گولیاں ماری، مگر پولیس والے اسے گولیاں چلانے کے بعد تڑپتا چھوڑ کر کیبنس میں چلے گئے. وینسس موگویل نے اپنی ہمت جمع کی اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور حیرت انگیز طور پر وہ اس کے باوجود بھی زندہ رہا. جوزف سیموئل. اس شخص کو ڈکیتی اور پولیس والے کی ہلاکت کے الزام میں کمزور شواہد کی بنیاد پر سزائے موت سنائی گئی. مجمع کے سامنے دی جانے والی پھانسی کے حوالے سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ شخص پھانسی لگنے سے مسلسل 3 مرتبہ بچ نکلا. پہلی بار رسی ٹوٹ گئی، دوسری بار رسی سلپ ہونے کے باعث اس کے پاؤں زمین کو چھونے لگے، اور تیسری بار لائی گئی نئی رسی بھی ٹوٹ گئی. اس ناقابل یقین نظارے کو قدرت کی طرف سے مداخلت سمجھ کر عدالت کی طرف سے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا.